تو صحابہ کرام رضوانُ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مدینے کے باہر ایک ٹیلے پر جو ہے وہ قیام فرمایا۔ تو مال غنیمت کے متعلق صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ ہوا یہ کہ کچھ صحابہ کرام کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مال غنیمت پر صرف ہمارا حق ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ اور دوسرے لوگ جو تھے جنہوں نے کفار کا پیچھا کیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ مال غنیمت پر ہمارا حق ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے کفار کا پیچھا کیا، ان کو مال سے دور کیا، میدان سے دور کیا، اس لیے ہمارا ہی اس پر حق ہے۔ اور تیسرے گروہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے مال غنیمت کو جمع کیا، سارے کے سارے مال غنیمت پر ہمارا حق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نکالا جائے اور باقی صحابہ کرام میں تقسیم کیا گیا، جس میں جو سوار تھے ان کو ڈبل دیا گیا اور جو پیدل تھے ان کو اس کا آدھا دیا گیا۔ اور اس طرح سے جو ہے ابھی جو صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن روح اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا غالباً زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے خوشخبری دے کر بھیجا تھا، وہاں ایک عجیب سما تھا۔ یہود کی طرف سے ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کیا گیا تھا کہ جی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، صحابہ کرام کو گرفتار کیا گیا ہے یا شہید کیا گیا ہے۔ پھر جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اونٹنی جو ہے وہ بطور نشانی دی تھی، جب انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر سوار ہو کر دیکھا تو وہ اور کہنے لگی کہ دیکھو جی اگر وہ زندہ ہوتے نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ جو ہے وہ ان کی اونٹنی پر یہ سوار نہ ہوتے۔ بہرحال جب انہوں نے خوشخبری دی تو پھر ان کو یہود کو بڑی ذلت اٹھانی پڑی اور بہت ہی وہ جل بھن گئے اس کی وجہ سے، اور بعد میں ان کی پھر وہ زبردست انہوں نے بھی تیز کر دی مہم صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ بہرحال اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر آئیں گی۔ تو مدینے کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور اس طرح سے مکے کے اندر اس کا جو ہے وہ الٹ حال تھا۔ مکے کے اندر کوئی شخص آیا، اس نے جب یہ بتایا، وہ بڑا غبار آلودہ تھا، اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا خوشخبری ہے تو اس نے کہا خوشخبری نہیں ہے، ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم جنگ ہار گئے اور صحابہ کرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہو گئی ہے۔ اور جب اس نے اپنے مقتولوں کے نام گنوانا شروع کیے تو وہ سب شرفاء قریش تھے۔ تو ایک شخص کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اس کے متعلق میرے متعلق اس سے سوال پوچھو، اگر یہ پاگل نہیں ہوا ہوش و حواس میں ہے تو خود پتہ چل جائے گا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ فلاں آدمی کے متعلق کیا ہے، وہ مر گیا ہے یا گرفتار ہے، اس نے کہا تمہارا ناس ہے، وہ تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اس کونے میں بیٹھا ہوا۔ تو اس سے جو ہے ان کی زمین پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ پھر بہت ساروں نے جو ہے قسمیں کھا لی کہ ہم آئندہ سال اس کا بدلہ لیں گے، اس کی تفصیلات بھی اپنی جگہ آئیں گی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو ایک دن بعد جو ہے وہ قیدی بھی پہنچ گئے۔ قیدیوں کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھا گیا تاکہ ہمارے ہاں جو مساجد ہوتی ہیں اس میں صرف نمازیں ہوتی، وہ بھی دونوں طرف سلام پھیر کر لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہاں جو ہے وہ اس کا الگ تھا۔ ہر معاملات مشورے مسجد میں ہوتے تھے، ہر معاملے پر مسجد ایک سپریم کورٹ بھی تھی، مسجد کے اندر حکومتی معاملات بھی طے ہوتے تھے، مسجد کے اندر لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی سوچ، ہر قدم ہر کام مسجد سے جو ہے اس کی شروعات ہوتی تھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب آج ہمیں کوئی پوچھے گا، ہمیں کوئی چیک کرنا چاہے گا تو وہ اس کو ہمارے پیچھے آنا پڑے گا، ہماری زندگی چیک کرنی پڑے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو ہے زندگی ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی کہ ہر چیز کے بارے میں مسجد میں ہی پتہ چل جاتا تھا۔ تو مسجد کے ستون کے ساتھ بہرحال اس لیے باندھا گیا تاکہ کفار یہاں دیکھیں اور اسلام قبول کر لیں، تو ان کے دل میں اسلام کی جو ہے عظمت آئے، ان کو پتہ چلے کیا ہے اسلام۔ بہرحال بعد میں مشورہ ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو مشورے میں یہ طے پایا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ان کا وہ رائے مختلف تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے اور ہر شخص اپنے کسی رشتہ دار کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ بہرحال اللہ کا بعد میں جو حکم آیا وہ اسی کے مطابق تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق اللہ کا تھوڑا سا اس میں ناراضگی آئی کہ ان کو، یہ کفر کے امام تھے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کا اگلے سال کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کا نقصان آپ کو اگلے سال اٹھانا پڑے گا۔ جو اگلے سال پھر جنگ احد میں ہوا وہ بھی اپنی جگہ، اس کی تفصیلات آئے گی۔ تو بہرحال جن لوگوں کے پاس فدیہ نہیں تھا ان کو ذمہ دیا گیا کہ وہ انصاری بچوں کو، مدینے کے بچوں کو کچھ پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اگر وہ جانتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اور اس میں ایک واقعہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار تھا وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑانے کے لیے جب وہ دے دیا تو وہ جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور آنکھ میں آنسو آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم اپنا حق معاف کر دیتے ہیں، آپ اس کو واپس کیجئے۔ تو اس کو واپس بیٹی کو بھیجا گیا اور ابو العاص کو یہ بتایا گیا کہ جو بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو مکے جانا ہے اور میری بیٹی کو مدینہ بھیجنا ہے۔ اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا مکے جا کر۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ مشہور ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی بھی چست کس کر باندھی گئی تھی۔ جب وہ تکلیف سے کرا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا رسول اللہ آپ کی چچا کی رسی ہم ڈھیلی چھوڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھیلی چھوڑنی ہے تو پھر سب قیدیوں کی چھوڑو۔ بہرحال اس قسم کے سلوک جو ہیں، صحابہ خود بھوکے رہے لیکن اپنے قیدیوں کو کھلایا، خود کھجوروں پر گزارا کیا اور ان کو اچھی طرح سے کھانا کھلایا۔ اس طرح سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ بدر اور اس کے بعد مدینے پہنچنے تک یہ واقعات آئے۔ تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ یوٹیوب اس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائے، اور جو ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔